میں کہہ رہا ہوں تمہیں جن لوگوں نے غلط راستے پر ڈال دیا ہے خدا را اپنے جسموں کو بچا لو، اللہ کے لیے اپنے جسموں کو بچا لو، اپنی عزت کو بچا لو، اپنی آبرو کو بچا لو۔ تمہیں اللہ نے بہترین مخلوق پیدا کیا اور بہترین مخلوق انسان ہے، پھر انسانوں میں تمہیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا جو انسانوں میں بھی کمال کے ہیں۔ تمہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر دیا جو کائنات میں سب سے عظیم برتر بالا اور اعلیٰ ہیں۔ تمہارے لیے آئیڈیل کی صورت میں اللہ نے پیغمبر کی بیویاں دی، نبی کی بیٹیاں دی، پیغمبر کا گھرانہ دیا، نبی کا خاندان دیا۔ تمہیں اللہ نے کلمے جیسی دولت سے نوازا۔ اس احسان کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں عورت بنایا۔ عورت ایک مقدس مقام کا نام ہے، عورت ایک مقدس حیثیت کا نام ہے۔ اگر وہ ماں کی صورت میں ہو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر وہ بیوی کی صورت میں ہو تو گھر کا سکون ہے، اگر وہ بہن کی صورت میں ہو تو دل کا قرار ہے۔ تمہیں اللہ نے بہت عظیم مخلوق بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ پھر اس مسلمان ہونے کے ساتھ تمہیں اللہ نے پاکستان جیسا ملک دیا جو ملک اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا۔ تمہیں کوئی غلط کہہ رہا ہے، تمہارے جسم پہ کوئی اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے جسم تک کوئی اور پہنچنا چاہتا ہے، تمہارے جسم تک پہنچنے کے لیے تمہیں آزادی کے لیے باہر لانا چاہتا ہے۔ اس کو تمہاری آزادی سے غرض نہیں ہے، اس کو تمہاری آزادی سے غرض نہیں ہے، اس کو تمہارے حسن سے غرض ہے، اس کو تمہارے جسم سے غرض ہے، اس کو تمہاری حرکات و سکنات سے غرض ہے۔ اور یہ غرض تب تک ہے جب تک تمہارے اوپر جوانی ہے، جب تک تمہارے اوپر شباب ہے، جب تک تم حسن کی حسینائیں ہو، اس وقت تک تم تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اسلام نے تمہیں بے آبرو نہیں کیا، اسلام نے تمہیں بے آسرا نہیں کیا، اسلام نے تمہیں چھپایا ہے ان گندی نظروں سے، گندی نگاہوں سے، گندی سوچ سے، گندی فکر سے۔ اسلام تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، کسی گندے آدمی کی گندی نظر تمہارے چہرے پر نہ پڑے، تمہارے وجود پر نہ پڑے، تمہاری جسموں پر نہ پڑے۔ تمہارا جسم ہر ایک کے لیے نہ ہو، ہر ایک اس پہ اپنی مرضی نہ چلائے۔ تم اپنے جسم کو اللہ کی مرضی پر ڈال کر اپنے گھر والے کے لیے وقف کر دو، جس کی طرف کوئی دیکھ نہ سکے۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، سلام درازی تو دور کی بات ہے، تمہیں کسی نے غلط رستے پر ڈال دیا۔ میری بہنوں سنو، تمہارا جسم اس کا متحمل نہیں ہے یہ آگ برداشت کر سکے، یہ عذاب برداشت کرے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، جو تمہیں اس راستے پر ڈال رہے وہ تمہاری عاقبت خراب کر رہے، تمہاری آخرت خراب کر رہے، تمہارا بڑھاپا خراب کر رہے، تمہاری زندگی خراب کر رہے، تمہارا فیملی سسٹم خراب کر رہے، تمہارا خاندانی سسٹم خراب کر رہے۔ وہ تمہیں دنیا میں تباہ کر رہے، وہ تمہیں آخرت میں تباہ کر رہے۔ آؤ اسلام کے پہلو میں آ جاؤ، رسول اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اسلام کے بہترین دین میں آ جاؤ جو رسول اللہ تمہارے لیے میرے لیے رحمت بن کر آئے۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، وہ عورتوں کے لیے بھی رحمت۔ اور عورتوں کو عزت اور مقام ملی ہی میرے نبی کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے، اس امت کی وجہ سے ہے، حضور کے دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والوں، تمہارے جسم کو جو دفن کیا جاتا تھا، قبروں میں ڈالا جاتا تھا، منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، تمہارا جسم تھا۔ تم سے زیادہ حسین عورتیں دنیا میں آئی تھی، شوہر کے مرنے کے بعد ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے عزت دے دی، عظمت دے دی، وراثت میں شامل کر دیا، مرد کی طرح حقوق دے دیے، انسانیت میں تمہیں اہمیت دے دی، ماں بنا کر تمہارے پاؤں تلے جنت رکھ دی، جناب بیوی بنا کر تمہیں گھر کی مالکہ بنا دیا، گھر کا اختیار تمہارے پاس دے دیا۔ عورت سب کچھ کما کر، مرد سب کچھ کما کر تمہارے ہاتھ میں سب کچھ دیتا ہے، تمہیں اسلام نے ملکہ بنا دیا، عزت کی نگاہ دے دی۔ کسی ایرے خیرے نتو خیرے کو تم پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ تمہیں کہا اس سے بات مت کرو، اپنے من میں رہو، اپنے غرور میں رہو، اپنے تکبر میں رہو، اپنے گھر میں رہو، اپنے پردے میں رہو، بچوں میں رہو، اولاد میں رہو۔ تمہارے لیے کبھی باپ کو نگہبان بنا دیا، تمہارے لیے کبھی بھائیوں کو محافظ بنا لیا، تمہارے لیے کبھی شوہر کو چوکیدار بنا لیا۔ ارے کتنا مقدس مذہب ہے جس نے ہر طرف سے عورت کو محفوظ کر لیا، کسی غیر کو اس کی طرف بڑھنے بھی نہیں دیا، کسی نے غلط راستے
डाल दिया है। पलट कर आओ, सैयदा फातिमा से बड़ी औरत कौन होगी? सैयदा आयशा से बड़ी औरत कौन होगी? उम्मे हबीबा से बड़ी औरत कौन होगी? खदीजतुल कुबरा से बड़ी औरत कौन होगी? सैयदा मरियम से बड़ी औरत कौन होगी? सैयदा उम्मे हबीबा से बड़ी औरत कौन होगी? सैयदा जवेरिया से बड़ी औरत कौन होगी? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम से बड़ी औरत कौन होगी? तकलीद करना चाहती हो, रास्ता तलाश करना चाहती हो, क्यों किसी और के रास्ते पर जाती हो? आओ नबी के खानदान के रास्ते पर चल पड़ो। खुदा ना तुम्हारा जिस्म आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जिस रास्ते पर तुम्हें डाल रहे हैं ये जहन्नुम का रास्ता है। तुम रोडों पर मार्च करने के लिए पैदा नहीं हुई थी, तुम घर की नज्म और नस्क चलाने के लिए पैदा हुई थी। तुम अपने घर में हुकूमत करने के लिए पैदा हुई थी। तुम नस्ल को एक आला मकाम पर पहुंचाने के लिए पैदा हुई थी। तुमने अपनी कोख से वलियों को पैदा किया, कतबों को पैदा किया, अंबिया को पैदा किया, रसूलों को पैदा किया। तुम्हारी गोद बहुत मोहतरम है, ये ऐसी नहीं है जिसे यूं छोड़ दिया जाए। तुम इंसानियत की मां हो। क्यों अपनी हैसियत खराब कर रही हो? किस पे कहने पे कर रही हो? मैं तुम्हारी मुखालफत और लोगों के लिहाज से नहीं कर रहा, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूं, इस तरफ आओ। और मैं इन औरतों को कहने के बाद उनसे ये भी कहूंगा, अगर खुदा न खास्ता आपने कहीं शादी की और आपके शोहर ने आपके साथ जुल्म किया है, आप जुल्म से तंग हो, कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छे लोग भी हैं। अगर आपने शादियां की और उसने जुल्म किया और तलाकें दे दी और आप फारिग हो गई, आप दिल बर्दाश्ता न हो, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, ख्याल करने वाले लोग भी हैं, तुम्हें मलका की तरह रखने वाले लोग भी हैं, कुर्बानी देने वाले लोग भी हैं। तुम्हारा हर तरह का ख्याल रखा जाएगा और उस जुल्म का मदावा करने की कोशिश की जाएगी। उधर तुम्हें नहीं मिलेगी राहत, राहत तुम्हें फिर भी इस्लाम में ही मिलेगी। इसलिए ये जो गलत रास्ते पर डाला जाता है, इस गलत रास्ते पर मत डलिए। इधर आइए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी अगर यही है तो फिर ये जिस्म साकित क्यों हुआ? फिर ये जिस्म खामोश क्यों हुआ? फिर ये जिस्म चारपाई पे क्यों आया? फिर इसके कपड़े उतरकर कफन क्यों डाला? फिर इसकी रूह क्यों निकली? फिर हुस्न मांद क्यों पढ़ा? फिर बुढ़ापा क्यों आया? फिर चेहरा क्यों बदला? फिर हालात क्यों बदले? फिर हुस्न क्यों बदला? फिर कब्र की पाताल तक क्यों आया? फिर मिट्टी में क्यों मिला? फिर खाक क्यों हुआ? फिर हड्डियां क्यों गली? फिर खत्म क्यों हुआ? मर्जी मेरी होती मैं हुस्न खत्म न होने देता, मर्जी तेरी होती तू जवानी खत्म न होने देती, मर्जी तेरी होती बुढ़ापा क्यों आता, मर्जी तेरी होती चेहरे पे चुरमटे क्यों पड़ती, मर्जी तेरी होती इतना बड़ा हिसाब और किताब क्यों करना पड़ता। ये सब कुछ ना होता अगर मेरी मर्जी होती। ये मर्जी उसी की है जिसने जिस्म बनाया है। ये किसी ने गलत पैगाम आपको दे दिया है, यूं मर्जी नहीं है, ये मर्जी मेरे अल्लाह की है। जब चाहता है जवानी पे चढ़ाता है, जब चाहता है बुढ़ापा दे देता है, जब चाहता है रूह कब्ज कर लेता है। कभी बच्चा मरता है, कभी जवान मरता है, कभी बूढ़ा मरता है, कभी पैदा होने से पहले मरता है। वो कौन सी मर्जी? हम किस पानी से पैदा हुए? उस नापाक पानी से पैदा हुए जो कभी कपड़ों पे लग गया तो कपड़े धोने पड़े। उस नापाक पानी से पैदा होने वाला इंसान कितना खूबसूरत है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसे इतना खूबसूरत बनाया कि कायनात में सबसे हसीन है। लेकिन जब ये अपने करतूत छोड़ गया तो डॉक्टर साहब उलाई का कला नाम, ये भी कुरान है, उलाई का कला नाम बलहुम अज़ल, ये भी कुरान ने कहा है। जब ये अच्छे रास्ते पे रहा ये फरिश्तों से भी आगे निकल गया, और जब इसने राय राह छोड़ा उलाई का कला नाम, ये चौपायों से भी बदतर हो गया। क्यों चौपायों की तरह जाना चाहते हो? और आजादी किससे आजादी? कपड़ों से आजादी, बाप से आजादी, भाई से आजादी, शोहर से आजादी, बेटों से आजादी? आजादी चाहिए किससे? किससे आजादी चाहिए? कौन सी कैद में हो? जो कैद में होते हैं वो मार्च का ऐलान करते हैं, निकलो कैद से, तुम्हें ज़हनी कैदी बनाया जा रहा है, तुम्हें ज़हनी गुलाम बनाया जा रहा है। इस्लाम ने दुनिया की गुलामी से निकाला है, शरीयत ने हमें मोहम्मद का गुलाम बनाया है, और हमें इस बात पर फख्र है
غلام ہیں, ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں, ہم اہل بیت رسول کے غلام ہیں, ہم خاندان رسول کے غلام ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے, ہمیں کسی اور کی غلامی نہیں چاہیے, ہمیں رسول اللہ کی غلامی چاہیے. آؤ ساری غلامیوں سے نکلو, رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. سے اچھی بات کرنی چاہیے, مرد سے اچھی بات کرنی چاہیے. مرد اچھے ہیں, عورتیں اچھی ہیں, بھائی سارے مرد اچھے ہیں, ساری عورتیں اچھی ہیں جو اسلام کے مطابق چلتی ہیں. کچھ مردوں میں خراب ہیں, کچھ عورتوں میں خراب ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو طیب ہے وہ طیب ہے, جو خبیث ہے وہ خبیث ہے. اب کوئی قرآن سے کہے جی آپ نے یوں کیوں کہہ دیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ بھی کہا جب یوں بنے, اسفل السافلین بھی کہا جب یوں بنے. قرآن نے تو جو کوئی بندہ گیا اسی طرح بتایا, کامیاب کو کامیاب کا, ناکام کو ناکام کا, مومنون کا, کسی کو ظالمون کا, کسی کو فاسقون کا, کسی کو مومنون حق کا کہا. جو غلط تھے اسے غلط کہا, جو صحیح تھے اسے صحیح کہا. صحیح کو صحیح کہنا چاہیے, غلط کو غلط کہنا چاہیے, گھر میں بھی کہنا چاہیے, باہر بھی کہنا چاہیے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے. غلط کو صحیح کہنا غلط ہے, صحیح کو غلط کہنا غلط ہے. صحیح کو غلط کہو یہ بھی جرم ہے, اور غلط کو صحیح کہو یہ بھی. اس لیے اس بات کو محمد نہ بنائیں. غلط فحاشی اور اوریانی پھیلانا جرم ہے, اسلام میں جرم ہے, پاکستان میں جرم ہے, آئین میں جرم ہے. محبت کی بات پہنچاؤ, جھگڑے مت کرو, چھوٹے چھوٹے ایشو کھڑے کر کے ملک میں افراتفری مت پھیلاؤ. چند آنٹیوں کی وجہ سے میں نے دعوت دی ہے, تمہارے ساتھ کسی مرد نے زیادتی کی ہے, ظلم کی ہے, تمہیں طلاق ہو گئی ہے, پریشان مت ہو, ہم بندوبست کر سکتے ہیں. زیادتی کا بندوبست ہو سکتا ہے, ظلم کا بندوبست ہو سکتا ہے, جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہیں. لیکن دو چار کے چکر میں پورے ملک کو نشانہ مت بناؤ, تماشا مت بناؤ, دنیا کو مت بتاؤ یا کچھ نہیں ہے. تم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو یہاں قید ہے, یا ظلم ہے, یا زیادتی ہے, یا تو بڑی آزادی ہے. کس چیز کی قید ہے؟ کس نے کس کو روکا ہے؟ کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ہر چیز ہے, تو پھر قید کس چیز کی ہے؟ یہ سازش ہے ملک کو بدنام کرنے کی, اپنے ملک کو مستحکم رکھے. ہمیں ماحول سمجھنا چاہیے, دین کے اصولوں کو سمجھ کر, پاکستان جس مقصد کے لیے انہیں سمجھ کر, ہم تمام طبقوں کو کوشش کر کے پاکستان کو متحد رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.